کہ اللہ تو ہی جانتا ہے ہر چیز کو، اور کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات انہوں نے ظاہر کر دی کہ واقعی ہمارے دل کا چور تو نے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، فرشتوں نے کہہ دیا، تسلیم کر لیا اللہ تعالیٰ، واقعی تو جانتا ہے، ہر پوشیدہ چیز کو تو جانتا ہے، کوئی چیز تجھ سے چھپ سکتی ہی نہیں۔ یہ فکرہ خاص ظاہر کر رہا ہے، انکا انت الحلیم، کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ فکرہ خاص انہوں نے کہا کہ واقعی تو نے ہمارے دل کا چور پکڑ لیا، تو خالق اور مالک ہے، کیونکہ واقعی تو علیم ہے، کوئی بھی چیز تجھ سے چھپی نہیں، نہ چھپی رہ سکتی ہے، کوئی چیز بھی کائنات کی کوئی چیز پردے بھی نہیں، ہر چیز کو تو جانتا ہے، یہ بھی تو نے جان لیا۔ اور حکیم دوسری صفت بتائی، واقعی یہ جو ہم نے کہا کہ فیہا من تصد فیہا من یسد فیہا یسفک الدماء، اور مقابلہ کیا نحن نسبح ونقدس، اس فیصلے پہ ہم نے کیسے بات کر دی، انک انت العزیز الحکیم، وجہ یہ تھی کہ صفت سے ہم مار کھائے۔ ہم یہ کیوں نہ سوچ سکیں کہ تیرا ہر فیصلہ تیری حکمت پر مبنی ہے ہر چیز، تو اس کو کسی بھی امکانات میں آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن اپنا ویک پوائنٹ فرشتوں نے ظاہر کر دیا، اپنی تمام باتوں کی دلالت دے دی۔ یہ معاملہ تھا اصل میں اللہ تعالیٰ، یہ جو تین معاملہ تھا نا علیم اور حکیم کا، اس میں کوئی جھول ہم مار گئے تھوڑا سا، تو ہم سے یہ فکر نکل گئے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ دنیا جانے کے بعد تم پہ اس دنیا کی خباثت کا رنگ چڑھے گا، نفس اور شیطان تمہارے پیچھے ہوگا، اور سب سے پہلے جو کام تم سے وہ کرائے گا وہ یہ چلائے گا اس دنیا کی غفلت کے اندر تم سے ایک ہی چیز جو اس نے کرانی ہوگی، یہ مثال دے کر، یہ انک انت العلیم الحکیم، تم سے یہ کیفیت اور یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور حکمت کے فیصلے اس کے ہوتے ہیں، اس پر اس نے تمہارے ہاتھ رکھ لینا ہے۔ یاد فرشتے بھی دک گئے یہاں تو تم نہیں بتکو گے۔ اللہ اکبر، اس چیز کا تمہیں پراپر خیال رکھنا ہوگا دنیا کے اندر، یہ سننے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں اگر تمہاری کمی آ گئی، اس کیفیت میرے اس صفات کے اندر، علیم اور حکیم کے اندر، جب اندھیرا آ گیا، جب اس احساس تمہارے دل سے نکل گیا اور ختم، جتنا کم ہوتا جائے گا حتیٰ کہ ختم ہو جائے گا، اسی قدر تم گناہ کے اندر نافرمانی ڈوبتے چلے جاؤ۔ نافرمانی کی، گناہ کی، شرک کی، بدکاری کی، کبر کی، ہر گناہ کی وجہ پتہ ہے کیا آپ کو، کہ ہمارے دل سے وہ احساس ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، اس کے فیصلے سارے حکمت میں ہیں، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس احساس کے ختم ہونے کے بعد آدمی کبر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، زنا، کوئی بھی نافرمانی جب کرے گا اس وقت کرے گا جب اس کے دل کے اندر یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ جانتا بھی ہے اور اس کے فیصلے جو حکیم بھی ہے۔ دانائی والی باتیں اس کے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے انسان کو اس مقام پہ آ کے ختم کرتا ہے۔ اللہ دیکھ نہیں رہا، اپنے اس احساس کو نہ مٹ دینا کہ اللہ ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے، اس کے فیصلوں میں حکمت ہے۔ تو جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسان نافرمانی گناہ کا کام کرے جس پہ اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی کہ میں تمہیں یہ سزا دوں گا، میں تم سے ناراض ہوں گا۔ کبھی بھی اس کے فیصلوں سے انسان رنجیدہ ہو ہی نہیں سکتا اگر پتہ چل جائے کہ اللہ کی حکمت، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس سے بڑا کون دانا جو فیصلہ کرنے والا ہے؟ ہم مشورہ لیتے ہیں نا کسی سے، اور کسی بڑے آدمی سے مشورہ لیتے ہیں، اس میں عقل زیادہ ہے، وہاں پہ ساری بات ہے، وہ بے شک غلط بات بھی بتا دے لیکن ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی عقل مند آدمی ہے۔ اللہ سے بڑا کون ہے؟ تو سارے فیصلے تو وہ کرتا ہے، تو ہماری طبیعت کیوں گھبراتی ہے اللہ کے فیصلوں سے؟ پھر مجھے بتائیں۔ وجہ یہ کہ دونوں احساس ہمارے ختم ہو گئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس دنیا کا غفلت میں آ کر، دنیا کی مادیت نے، دنیا اور شیطان نے ہم پہ غلبہ کر لیا ہے، جس کو آج صوفیزم کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں حقیقت میں تو علم عرفان ہے، علم معرفت ہے۔ دو علم تھے، ایک علم ظاہر ہے، علم باطن ہے، اور دونوں کیا چیز ہیں؟ علم ظاہر پلس علم باطن پلس دو چیزیں ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ شریعت بنتی ہے۔ شریعت و سنت بن جاتی ہے چیز۔ شریعت سنت کی ڈیفینیشن دو حصے ہیں، ایک علم ظاہر، علم باطن، لیکن دونوں کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ شریعت اور سنت بنے گا۔ جب ہم کہتے ہیں شریعت پہ چلو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ظاہر پہ
اور علم باطن پہ چلو. یعنی علم ظاہر سے مراد کیا کہ وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس کو عمل میں لے آؤ. کس طرح عمل میں لے آؤ؟ علم باطن سے. علم باطن ہے. سلوک منزلوں کو طے کرو. سلوک کے اندر سب سے بہترین چیز جو ہے اس چیز کو بلند کرنے کے لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہر جگہ موجود ہے، اس کا ہر فیصلہ ہمارے لیے صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، حکمتوں پر ہے. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو تصوف کی طرف چلنا پڑتا ہے، اور کسی کامل مکمل شے. اب یہ اس کا خیال رکھنا کہ خالص دودھ اور نقش دودھ کی جسے مثال دیے نا، خالص آدمی کے پاس جائیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. جائیں، اگر آپ جو یہ باتیں سن رہے ہیں آپ کو چاہتے ہیں میری اصلاح ہو جائے، الحمدللہ، بات ادھر سے نکال کے ادھر سے، آپ کی مرضی. اللہ نے پیغام پہنچانا ہے، پہنچاتا ہے. مجھ جیسے نالائق پاگل بیہودہ انسان کے ذریعے پہنچا دے، تو کوئی بہت بڑا اونچا آدمی جو آپ کو اس کے ذریعے پہنچا دے. پیغام اللہ تعالیٰ، پیغام کی طرف دھیان دیں، انسان کی طرف دھیان نہ دیں. پیغام پہنچ رہا ہے آپ کو، اور کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ بہت دور چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا، اندھیرے کے اندر ایک درویش بیٹھا آپ کو پیغام دے رہا ہے قرآن کا. تو خالص پہلی نیت یہ ہونی چاہیے مراقبہ کرتے ہوئے کہ خالص میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے مراقبہ کروں، کوئی اور نیت نہ ہو، اور پورے متوجہ ہونے کی نیت کے ساتھ اس میں بیٹھے، پھر دیکھیں لطف آئے گا. دوسری توجہ پہلے تو یہ ہونی چاہیے کہ نیت خالص ہو کہ میں اس کام کے لیے میں اللہ تعالیٰ مراقبہ کر رہا ہوں. اور دوسری بھی کیا، مکمل طور پر توجہ ہو اس کی طرف جس کی طرف شیخ پتہ ہے. اور پھر سبحان اللہ، قرآن کی آیت نا کون سی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پر اس کے مستاق آدمی بیٹھ جائے کہ اس کے در پہ آ گیا ہوں، بس فقیر ہوں، خیرات مجھے دے عطا کر اللہ تعالیٰ.